ڈرائیور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ یہاں اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہے، وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے، لیکن پولیس والے نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کہا کہ تمہیں اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک پولیس کا نوجوان ایریزونا اسٹیٹ میں ہائی وے پر گشت کر رہا تھا، جہاں اس کی نظر ایک ٹریلر پر پڑی جو کہ روڈ کی سائڈ پر کھڑا ہوا تھا اور اس کی ہیزرڈ لائٹس آن تھیں۔ تو اس نے اپنی گاڑی کو روڈ کی سائڈ پر روکا اور وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس ٹریلر کی طرف گیا اور ڈرائیور والی سائڈ پر جا کر اس نے ڈرائیور کو ایک نظر دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ اس نے پولیس والے کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے کندھے اچکائے اور بولا، نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اس ڈرائیور نے پولیس والے کو جواب دیا، وہ پولیس والے کے لیے شک کی وجہ بن گیا تھا، کیونکہ اس ڈرائیور کے رویے میں کچھ ایسا تھا جس نے پولیس والے کو شک میں ڈال دیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ پولیس والوں کی چھٹی حس ویسے بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ بظاہر تو اس ڈرائیور نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جو کہ پولیس والے کو شک میں ڈال سکتا، لیکن ایسا کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو پولیس والے کو احساس دلا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو پولیس والے نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے ڈرائیور سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ ڈرائیور نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے، لیکن اس بار ڈرائیور نے تھوڑا مشکوک انداز میں جواب دیا، جس سے پولیس والے کا شک پختہ ہو گیا۔ تو پولیس آفیسر نے اپنی چھٹی حس کی تسلی کے لیے ڈرائیور کو بولا کہ کیا آپ نیچے آ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں باہر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈرائیور نہ چاہتے ہوئے مجبوراً نیچے اترنے کے لیے راضی ہو گیا، اور اترنے کے دوران اس نے دروازہ پورا نہیں کھولا اور خود کو گھسیٹتا ہوا نیچے اترا۔ اس نے اترتے وقت اس بات کا پورا دھیان رکھا تھا کہ پولیس والے کو اندر کا کچھ بھی نظر نہ آ سکے۔ وہ نیچے اترا اور دروازہ بند کر دیا، اور پھر پولیس والے اور ڈرائیور نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ دراصل پولیس والا یہ جاننا چاہتا تھا کہ ڈرائیور یہاں روڈ سائڈ پر اس طرح کیوں کھڑا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ پولیس والے کو کیوں نہیں بتا رہا ہے، اور وہ اتنا عجیب اور مشکوک طرح سے کیوں پیش آ رہا ہے۔ آخر کار جب پولیس والے کو اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو اس نے تنگ آ کر ڈرائیور سے کہا کہ میں تمہاری گاڑی کی تلاشی لوں گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو پولیس کا جوان دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اگلی دونوں سیٹوں پر اسے کچھ بھی ایسا مشکوک نظر نہیں آیا کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ شک کر سکتا، لیکن جب اس نے پچھلے خانے میں دیکھا جہاں ایک چھوٹی سی بیڈ نما سیٹ تھی، کیونکہ یہ ایک 18 ویلر ٹریلر تھا اور اس میں یہ سہولت تھی کہ لمبے سفر پر جانے والے ڈرائیور کے لیے آرام کی جگہ دی گئی تھی اس میں، تو وہ ادھر کیا دیکھتا ہے کہ ادھر ایک عورت جس کے منہ میں کپڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، ایک کونے میں خوفزدہ سی دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی پولیس والا جلدی سے نیچے اترا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے دوران ڈرائیور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ یہاں رہنا چاہتی ہے، وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے، لیکن پولیس والے نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کہا کہ تمہیں اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو پولیس والے نے ڈرائیور کو اپنی پولیس کار میں بٹھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پولیس اسٹیشن فون کر کے اور لوگوں کو بلا لیا۔ جب باقی لوگ آ پہنچے تو انہوں نے اس عورت کو باہر نکالا۔ خوش قسمتی سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور وہ بچ گئی تھی۔ یہ عورت بہت ہی خوش قسمت تھی کیونکہ اس ڈرائیور کا نام رابرٹ روڈز تھا، جو کہ ٹرک اسٹاپ کلر کے نام سے مشہور تھا، جو کہ پچھلے 20 سال کے عرصے میں تقریباً 50 سے زیادہ
عورتوں کا قتل کر چکا تھا۔ وہ امریکہ کی تاریخ کا بہت ہی خطرناک سیریل کلر تھا۔ لیکن جس جرم کی وجہ سے یہ شخص جانا جاتا تھا وہ یہ والی کڈنیپنگ نہیں تھی جس میں اس عورت کی جان بچ گئی تھی، بلکہ اصل میں یہ قاتل ایک لڑکی ریجائنا کے والٹر کے اغوا اور قتل کی وجہ سے پولیس کو مطلوب تھا۔ ریجائنا ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے تعلق رکھتی تھی، مطلب کہ اس کا گھرانہ بکھر چکا تھا، جس کی وجہ سے 14 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس نے ٹیکساس اسٹیٹ میں ہچ ہائکنگ شروع کر دی تھی۔ ہچ ہائکنگ مطلب دوسروں سے لفٹ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ فروری 1990 میں روڈز نے ریجائنا اور اس کے بوائے فرینڈ کو لفٹ دی۔ قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ روڈز نے ریجائنا کے ساتھی کو اسی وقت ختم کر دیا تھا اور ریجائنا کو قید کر لیا تھا۔ اس نے اسے زنجیروں میں جکڑ کر اپنے گھومتے ہوئے ٹارچر چیمبر میں کئی سالوں تک رکھا اور اس کی جان لینے تک اسے مختلف ظلموں کا نشانہ بناتا رہا۔ روڈز کی گرفتاری، جو کہ ایریزونا پولیس کے ہاتھوں انجام پائی، انہوں نے انویسٹیگیشن کے دوران اس کے گھر پر چھاپا مارا اور بہت سی چیزیں وہاں سے برآمد کی، جن میں ریجائنا کی تصویر بھی تھی جو کہ ایک ویران ٹائپ جگہ پر لی گئی تھی اور وہیں سے اس کی لاش بھی ملی تھی۔ یہ تصویر اس کے قتل سے کچھ لمحے پہلے لی گئی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے حالات سے نہ گزارے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں تک میرا ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔